सब्सक्राइब कीजिए हमारी YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى في موضع آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن خير في هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين ابناي من أحبهما أحبني ومن أحبني أحبه الله ومن أحبه الله دخله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر عزت کے قابل ہے لوگ دنیا میں جس قدر عزت کے قابل ہے لوگ ہم سبھی کو مانتے ہیں محمد مصطفیٰ کے بعد اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام معزز قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین آج کی ہماری اس مجلس کا عنوان ہے محرم الحرام کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے سامنے وہ باتیں آئیں کہ جس میں اسلامی تعلیمات ہمیں کیا سبق دیتی ہیں کیا کام ہمیں کرنے چاہیے کیا کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے اسلامی نقطۂ نظریے سے اس لیے کہ ہم تمام کے تمام مسلمان ہیں اہل بیت سے محبت کیسے اور کس طرح کرنی چاہیے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور پھر نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا یہ چند عنوانات ہیں ان تمام عنوانات کو آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرنے کے لیے میں نے قرآن کریم کی چند آیت کریمہ اور ذخیرہ حدیث سے 2 حدیثیں تلاوت کی ہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے انہی کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام اسلام کے نام لیوا ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا رسول تسلیم کرنے والے ہیں
اور خدا کی ذات کے بعد اس کائنات میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین میں ہمارے نزدیک ہمارے قلوب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ اسلامی نظریہ ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی شخصیات ہیں، اور اس کے بعد خلفاء صحابہ کرام میں خلفاء راشدین کی شخصیات ہیں، اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام ہیں اور اہل بیت ہیں۔ یہ اسلامی نظریہ میں نے آپ حضرات کے سامنے واضح کر دیا، اور اسی سے تعلق رکھنے والے چند اشعار میں نے پڑھے کہ ہم دنیا میں سبھی کو مانتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کے بعد اب اگر کوئی شخص کسی ولی کی یا کسی صحابی کی محبت میں آ کر اس صحابی کو، اس ولی کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اونچا درجہ دے دیں یا آپ جیسا درجہ دے دیں تو یہ ہمارا نظریہ نہیں۔ ہم سبھی کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، ہم کتب اور ابدال کو بھی مانتے ہیں۔ ہر وہ شخص جس نے اپنی زندگی اللہ کے خوف کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری اور للہیت کے ساتھ گزاری ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد تو ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اب محرم الحرام کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں اہل بیت کے تعلق سے خصوصی اعتبار سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اسی طرح اور ایک دوسرے کے ذریعے سے اہل بیت کے تعلق سے مختلف باتیں، مختلف روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب اس موقع پر ہمارا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلامی نظریے کو فالو کرنے والا ہوں، اور جب تک میری زندگی میں اسلام محفوظ ہے میں آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہوں۔ اگر اسلام نہیں ہے تو چاہے پھر میں دنیا میں کتنے ہی دعوے کر لوں، چاہے میں دنیا میں کتنے ہی نعرے حیدری لگا لوں، چاہے کتنے ہی نعرے حسین کے لگا لوں، کتنے ہی نعرے اولیاء کرام اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے صحابہ اعظام تابعین کرام کے لگا لوں، اسلام محفوظ نہیں تو کچھ نہیں۔ تو یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی لیے کہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرما دیا ہے، اے لوگوں، میرے جانے کے بعد دنیا میں انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، فتنے آئیں گے، اور اس وقت تم کیا کرنا؟ ابو بکر کی اقتدا کر لینا یا حضرت عمر کی اقتدا کر لینا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اس زمانے میں تم میرے صحابہ کی اتباع کرنا۔ اگر نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، جن کو اس دھرتی پر خدا کے علاوہ سب سے عظیم شخصیت ہم مانتے ہیں، خدا کے بعد سب سے زیادہ ہمارا محبت کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، آپ نے اپنے صحابہ کو امت کے لیے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے معیار حق بنایا ہے۔ آج کا مسلمان اور آج کا نوجوان مسلمان اپنی پہچان کھوتے ہوئے جا رہا ہے۔ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا صحابہ کرام سے عداوت رکھنے والا ہے۔ ہم جس جگہ رہتے ہیں اور جس دور سے گزر رہے ہیں، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، اسلام کے نام لیوا بٹیں گے،
اور بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت 73 جماعت میں بڑھ جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ جماعت جنت میں جائے گی جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگی۔ یہ آپ کا فرمان قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے راہ ہدایت ہیں، چاہے کیسی ہی فرقہ پرستی پھیل جائیں، چاہے آپ کیسی ہی جگہ پہ رہتے ہو جہاں مختلف فرقے رہتے ہوں، لیکن آپ اپنی پہچان اس حدیث پاک سے کر سکتے ہیں کہ میری زندگی صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہے یا نہیں، میری اولاد صحابہ کرام سے محبت کرنے والی ہے یا صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھنے والی کی مجلسوں میں شرکت کرتی ہیں۔ آج کا مسلمان اور آج کا نوجوان اپنی پہچان کھوتے ہوئے جا رہا ہے، وہ کبھی یہ مجلس میں بھی شریک ہوتا ہے، کبھی اپنی دلجوئی کے لیے، منورنجن کے لیے اور عیاشی اور عشرت کے لیے ان کی مجلسوں میں بھی پہنچتا ہے۔ میں کھل کر کہوں، دنیا میں صحابہ کرام کی ذات کو لے کر 2 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ اسلامی ہے، اسلامی نظریہ یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مہاجرین اور انصار صحابہ جنہوں نے اس معاملے میں سبقت کی، اب اس کے بعد ان کی اتباع کرنے والے لوگ یعنی پاک کے صحابہ اور تابعین، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ اسلامی نظریہ ہے کہ مسلمان تمام صحابہ سے محبت کرنے والا اور تمام صحابہ کو معیار حق تسلیم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انسانوں کو صحابہ کے تعلق سے یہ نظریہ پیش کرتے ہیں وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں یہ تمام آیتیں آپ حضرات کے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں، آج ضرورت ہے ماؤں کے لیے کہ اپنی اولادوں کی ایمان کی فکر کریں کہ ان کی زندگی میں صحابہ سے محبت ہے یا نہیں، ہم نے ان کی زندگی میں صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی محبت ڈالی ہے یا نہیں۔ اگر ہم نے یہ پیغام اپنی اولادوں میں نہیں پہنچایا، ہم نے اپنی اولادوں کو صحابہ سے واقف نہیں کرایا، ہم نے قرآن کی ان تعلیمات کو اپنی اولاد تک نہیں پہنچایا، تو پھر ہماری نسلوں کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب انسان ناقدری کرتے ہیں تو یہاں تک کہ اللہ ایمان بھی چھین لیتا ہے۔ صحابہ سے محبت کرنے والی نسلیں صحابہ سے بغض و عداوت کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے ایمان کے معیار کو صحابہ کے مطابق بنا لو، یہ اسلامی نظریہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے تعلق سے یہ اسلامی نظریہ پیش کیا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ان کے تقوی کا امتحان لیا ہے، اور صرف امتحان لے کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ فیصلہ بھی کر دیا ہے، ریزلٹ کو ڈکلیئر بھی کر دیا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ کی جانب سے اپنی رضامندی کا پروانہ ملا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جماعت جن کی مغفرت کر دی گئی ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس طرح تم قیامت کے قریب ہوتے جاؤ گے، نسلیں آگے بڑھتی جائیں گی، دنیا میں فتنے اٹھیں گے، دنیا میں اختلاف اور انتشار آئیں گے۔ بعض روایتوں میں مشکات شریف کی روایت میں ہے یمشی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ انسان شام کو نکلے گا ایمان کی حالت میں، صبح کفر کی حالت میں کرے گا۔ اسی روایت میں کہ صبح ہوگا ایمان کی حالت میں، شام کو کفر کی حالت میں ہوگا، یعنی فیصلہ نہیں کر پائے گا، اپنی آئیڈینٹیفائی کو کھو دے گا۔ بظاہر اس کا نام مسلمانوں والا ہو سکتا ہے
بظاہر اس کا نام وہ ہوگا کہ دنیا نام سے یہ سمجھے گی کہ یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کو ماننے والا ہے، لیکن ایمان کا تعلق نام سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دھرتی پر وہ زمانہ آئے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان صبح میں نکلے گا تو ایمان کے ساتھ ہوگا، شام کو اپنا ایمان کھو بیٹھے گا، شام کو ایمان کے ساتھ ہوگا، صبح اپنا ایمان کھو بیٹھے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم سے محبت کی بنیاد پر، ہمارے ایمان کی فکروں کی بنیاد پر آپ نے ہمیں ایک معیار عطا فرمایا۔ وہ معیار کیا ہے کہ ہر مسلمان ہر دور میں قیامت سے پہلے اپنے آپ کو بھی پرکھ لیں، اپنی نسلوں کے ایمان کا بھی جائزہ لے لیں کہ ان کی زندگیاں میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو مان لو کامیاب ہیں، اگر صحابہ کرام کے نقش قدم پر نہیں ہیں، صحابہ سے بغض اور عداوت کرنے والوں کے ساتھ ہیں، تو پھر وہ زندگیاں کامیاب نہیں ہیں۔ یہ ہے اسلامی نظریہ۔ اب اس کے برخلاف اور ایک نظریہ ہے جس نے صحابہ کی جماعت کو محدود کر دیا، شیعوں کا نظریہ۔ دیکھیے، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو مانتے ہیں، ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں۔ اب ہمیں یہاں سمجھنا ہے کہ ایک نظریہ شیعوں کا بھی ہے، اب ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ الگ ایک جماعت ہے، چاہے وہ اپنا نظریہ رکھیں، لیکن ہمیں افسوس اس بات سے ہے کہ ایک اسلام کا نام لیوا نوجوان، ایک اسلام کو ماننے والا مسلمان کہ ان لوگوں کے طریقوں کو کر رہا ہے جو صحابہ سے عداوت اور بغض رکھتے ہیں، وہ کرے، ہمیں کوئی غم نہیں، لیکن اسلام کا ماننے والا ان کی مجلسوں میں شریک ہو رہا ہے۔ تو شیعوں کا نظریہ یہ ہے اہل بیت کے تعلق سے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پانچ کو لے کر انہوں نے ایک نظریہ بنایا، پنجتن پاک۔ آپ لوگوں نے یہ لفظ سنا ہوگا۔ ہمارے بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے تو ہم کو بھی محبت ہے، تو اگر ہم بھی اپنی گاڑیوں پر پنجتن پاک لکھتے تو کیا حرج ہے، اگر ہم بھی اپنی دکانوں میں، اپنے گھروں میں پنجتن پاک کا اگر پوسٹر رکھے تو کیا حرج ہے، ان کے نام رکھے تو کیا حرج ہے۔ نہیں میرے اسلامی بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے ہمیں اسلامی نظریہ دیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی پوری جماعت کو مانتے ہیں، جس میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ اور جو یہ کہے کہ میں اہل بیت یعنی پنجتن پاک کے نظریے والا ہوں، پنجتن پاک کو مانتا ہوں، تو سمجھیے کہ یہ صحابہ میں سے صرف انہی پانچ کو ایمان پہ مانتا ہے، باقی سب کو نعوذ باللہ کافر سمجھتا ہے، باقی سب کو نعوذ باللہ مرتد سمجھتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ابو بکر اور عمر پہ شک و شتم کیا جاتا ہے، ابو بکر اور عمر کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ پہ الزام لگائے جاتے ہیں، ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکالا جاتا ہے۔ میری بات کہنے کا مقصد صرف ہمیں ان کے اس نظریے سے افسوس نہیں ہے، وہ مانے، وہ ایک جماعت ہم سے الگ ہے۔ جب انہوں نے کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو ہم کیوں افسوس کریں؟ جب انہوں نے کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی جماعت کو معیار حق مانتے ہیں، تو ہمیں افسوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی جماعت الگ، ان کا نظریہ الگ، لیکن ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ ایک ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، ہمیں اپنا نظریہ قرآن نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں یہ صحابہ ہیں، پوری جماعت۔ اللہ تعالیٰ کسی کا استثناء نہیں کر رہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ پنجتن پاک، نہیں، اللہ تعالیٰ صحابہ کی پوری جماعت کو لے کر فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر کے صحابہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، نرم ہیں، عبادت گزار ہیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، کہ یہ ہے میرے پیغمبر کے صحابہ کی شان۔
تو اللہ رب العزت نے ہمیں اسلامی نظریہ دیا کہ مسلمان تمام صحابہ کو ماننے والا ہے، اور جو تمام صحابہ کو مانتا ہے اس میں اہل بیت خود آ جاتے ہیں، اور جو خالص پنجتن پاک کے نام سے اہل بیت کو مانتا ہے وہ صحابہ کا منکر ہے۔ اب میرے دوستو، انصاف کے ساتھ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کوئی اسلام کا نام لیوا، صحابہ کرام کو معیار حق تسلیم کرنے والا، وہ جب ان کی مجلس میں جائیں یا ہماری اولاد، نوجوان اولاد صرف دل لگی کے لیے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، انجوائے کے لیے جب ان کی مجلسوں میں جائیں، تو بتاؤ ان کے ایمان کی حفاظت کا ذمہ کون لیتا ہے؟ ان کے ایمان کی حفاظت کا ذمہ کون لیتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اس دنیا میں جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس کی نقل اتارے گا، میدان محشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب میں اپنی اصل بات پہ آتا ہوں۔ آپ حضرات نے اگلے بیانات میں محرم کے فضائل سنے ہوں گے، عاشورہ کے فضائل سنے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس محرم میں تعلیمات اسلام کے مطابق کون سے کام ہیں جو مسلمان کو نہیں کرنے چاہیے، جو اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، جو غیروں کی تعلیمات ہیں، جو صحابہ کرام کی جماعت کو نہ ماننے والوں کی تعلیمات ہیں، کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ صرف اتنی ہی ہیں کہ یہ مہینہ بابرکت ہے، یہ مہینہ عظمت والا ہے۔ اس مہینے میں میرا اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے عاشورہ کا، اور اسی طرح اس مہینے کے تعلق سے، فضائل کے تعلق سے ایک ضعیف روایت ملتی ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر پورا سال وسعت فرمائیں گے۔ فضائل کے باب میں محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف روایت بھی قابل استدلال ہے، لہذا بس یہی دو فضیلت حدیث پاک میں ثابت ہے۔ اب اس مہینے کی فضیلت اللہ رب العزت فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، کہ جب سے ہم نے کائنات بنائی، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی وقت ہم نے سال کے 12 مہینے طے کیے اور اس میں 4 مہینے حرمت والے بنائے، اسی میں ایک محرم الحرام ہے۔ تو یہ مہینہ بابرکت تو ابتدائی دنیا سے ہے۔ اب آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ اٹھا کریں تو آپ کو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس مہینے میں اسلام کے بہت سے مشہور واقعات پیش آئے جو فضیلت کے لائق ہیں۔ اب اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فخر اور یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ آج لوگ یہ جو ایک دوسرے میں مل گئے ہیں اور اپنی آئیڈینٹیفائی کھو چکے ہیں، اپنی پہچان کھو چکے ہیں، فیصلہ کرنا ہمیں مشکل ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا یہ شیعہ ہے۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب مجلسیں لگتی ہیں، اور تو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ کیا ماحول ہے ہمارے معاشرے کا، چاہے ہمارا مسلمان، ہمارا نوجوان، چاہے ان کے نظریات کو نہیں مانتا، ان کے عقائد کو نہیں مانتا، اپنے آپ کو وہ شیعہ کہنا پسند بھی نہیں کرتا، لیکن وہ جس جگہ جا رہا ہے، جس کام کو انجام دے رہا ہے، وہ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ جماعت صحابہ کرام کو جب معیار حق نہیں سمجھتی اور صحابہ پر جب الزام لگاتی ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمانات ہیں یہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے حالات بنیں گے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی۔ آپ ہر جمعہ خطبے میں یہ حدیث پاک کو سنتے ہوں گے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے یقین کے ساتھ ہمیں کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میں، دنیا میں اگر کسی کو اپنی بات سمجھانی ہو کہ بھائی یہ کام کر لیں، اگر وہ نہ کرے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی واسطہ نہیں ہے، تیرا فائدہ اسی میں ہے، کر لیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں فرماتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ تمہیں میرے صحابہ کی بابت، کس کے بارے میں؟ میرے صحابہ کے بارے میں،
لا تتخذوہم کہ میرے صحابہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی غلط نظریہ قائم نہ کرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو دراز نہ کرنا، میرے صحابہ کے بارے میں غلط نہ سوچنا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ سارے فرمانات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دوراندیشی تھی، آپ نے قیامت سے پہلے دنیا کے منظر کو جو ہمارے سامنے کھینچا ہے کہ ایسا اس زمین پر حالات بنیں گے، ایسے لوگ بھی آئیں گے، اس زمانے میں اے مسلمان تو اپنی پہچان کو نہ کھونا، اے مسلمان تو تھوڑی سی دیر اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، انجوائے کے لیے اور اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، اے مسلمان کبھی بھی دشمنان صحابہ کی مجلس میں شریک نہ ہونا۔ یہ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج کے ہمارے ماں باپ اور ذمہ دار جن کو پتا ہے کہ ہماری اولادیں کہ کرنے کے کام تو نہیں کرتی لیکن نہ کرنے کے کام میں شریک ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ یہ کہتے ہیں نوجوان ہیں، بچے ہیں، کیا کریں، لیکن ہے تو مسلمان، وہ بنا نہیں ہے، وہ اس طرف گیا نہیں ہے، بس اس کے دوست یار اس کو لے جاتے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ تو لگائیے کل قیامت کے دن انہی نسلوں کا اور انہی نوجوانوں کا حشر جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کر دیں گے تو پھر کیا کریں گی وہ مائیں جن کی ممتا دنیا میں یہ تھی کہ کبھی اپنی اولاد کو پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، کبھی اپنی اولاد کی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتی، تو آخر ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے اور اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ اب ہمیں ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ میرے صحابہ کو تم نے سینے سے لگایا تو سمجھو تمہاری زندگی کامیاب ہے، اگر میرے صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھا اور میرے صحابہ کے طریقوں کو تم نے اپنی زندگی میں نہیں اپنایا تو پھر تمہاری ایمان کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا۔ اس لیے کہ جس طرح اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نبیوں کا انتخاب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے نبیوں کو چنتے ہیں، نبی اپنے مجاہدے سے، اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے کوئی نبی نہیں بنتا، اللہ انتخاب فرماتے ہیں۔ اور انبیاء کرام کی جماعت کیا ہوتی ہے؟ معصوم ہوتی ہیں۔ اب بات چلی تو میں بات عرض کر دوں، یہ ایک جانکاری کے لیے کہ اسلامی نظریہ، مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ اس جہاں میں صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے جو معصوم ہے۔ کیا مطلب معصوم کا؟ معصوم کا مطلب ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کو پیدا ہی اللہ نے معصوم کیا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اس جہاں میں کوئی بھی معصوم نہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں۔ اب اگر کوئی ہمارے پاس آ کر یہ کہیں کہ میں تو 12 امام کو مانتا ہوں اور 12 امام بھی معصوم ہیں، 12 امام کا مقام و مرتبہ بھی نبیوں والا ہے، بلکہ بعض تو کہتے ہیں نبیوں سے بھی بڑھ کر ہیں، تو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان کا معیار یہ بنایا ہے۔ اب آج ہمارے سامنے اگر کوئی غیر اسلامی نظریہ بیان کرے تو میرے دوستوں ہمیں اس پر افسوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کا طریقہ ہے، ان کی جماعت الگ ہے، وہ لوگ کریں، اگر وہ ماتم بھی کرتے ہیں تو کریں، ہمیں افسوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کا اپنا نظریہ ہے، وہ کچھ بھی کرتے ہیں، اگر تعزیہ بناتے ہیں ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن ہمارا ایمان والا بھائی اس کے ساتھ شریک ہو، ہماری نوجوان نسلیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، انجوائے کے لیے ان مجلسوں میں شریک ہو۔ یہ افسوس کا مقام ہے، اگر آج ایمان والوں نے فکریں نہیں کی تو اپنی پہچان یہ نسلیں کھو دے گی، یہ پہچان نسلیں کھو دے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے اس کائنات میں کہ جب انسان اللہ کی نعمت کی شکر گزاری نہیں کرتا، اللہ تمہارے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو ایمان دے دیتے ہیں۔ کئی نسلیں بدل چکی ہیں کہ جن کے آگے کی نسلیں ایمان والی نہیں تھی، بعد کی نسلیں ایمان والی ہیں، اور کئی نسلیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے آگے کی نسلیں ایمان میں تھی، بعد کی نسلیں ایمان کھو گئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عظیم نعمت ایمان کی شکل میں عطا فرمائی ہے، میں آپ تمام سے کہتا ہوں اور پردہ نشین خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ امت کی وہ تمام خواتین
کہ جو اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت کریں، فکر کریں کہ ہماری اولاد کہاں جاتی ہیں، ہماری اولاد کہیں وہ طریقے تو نہیں کرتی جو طریقے اسلامی نہیں ہیں۔ تو اسلامی نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کرام محفوظ بھی ہیں، مغفور بھی ہیں، اور انبیاء کرام معصوم ہیں، باقی کوئی معصوم نہیں۔ اور صحابہ کرام کیا ہے؟ محفوظ بھی ہیں، مغفور بھی ہیں۔ اب بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کا انتخاب کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے صحابہ کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، کہ اللہ تعالیٰ نے مقام تخت و تاج و ختم نبوت کے لیے میرا انتخاب کیا۔ ان اللہ اختارنی، یہ آخری نبی جو مجھے بنایا ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے مجھے اس کے لیے چنا ہے۔ واختار لی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا، ورنہ تو عبداللہ ابن ابی بن سلول بھی چاہتا تھا کہ میں بھی صحابی بنوں، جو رئیس المنافقین تھا۔ ابو لہب بھی چاہتا تھا کہ میں بھی صحابی بنوں، اور ابو جہل بھی چاہتا تھا کہ میں بھی صحابی بنوں، لیکن یہ شرف ان کے مقدر میں نہیں تھا، یہ انسان کے اپنے محنت سے کوئی صحابی نہیں بنتا تھا، بلکہ یہ انتخاب اللہ کی جانب سے تھا۔ تبھی تو سیدنا فاروق اعظم کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں دعا فرماتے ہیں کہ اللہ اسلام کو تقویت دے عمر ابن ہشام سے یا عمر ابن خطاب سے، کہ ابو جہل اور عمر ابن خطاب میں سے آپ نے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کی، اللہ سے دعا کی۔ یہ صحابہ کا انتخاب کس نے کیا؟ وہ اللہ نے کیا۔ صحابی کوئی اپنی مرضی سے، اپنے کمال سے، اپنی محنت سے نہیں بن سکتا، صحابہ کی جماعت کا انتخاب اللہ نے کیا۔ تبھی تو روایتوں میں، تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، قبیلہ بنی عدی سے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا انتخاب دوسرے قبیلے سے کیا، حضرت عثمان کا انتخاب قبیلہ بنو امیہ سے کیا، حضرت علی کا انتخاب خاندان قریش سے کیا، حضرت بلال کا انتخاب حبشہ سے کیا، حضرت سلمان کا انتخاب فارس سے کیا، مختلف صحابہ کا انتخاب کیا، کالے کا بھی کیا، گورے کا بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انتخاب میں کوئی معیار نہیں بنایا، اللہ نے جس کو چاہا صحابی بنایا، اللہ نے جس کو چاہا صحابی بنایا، اور قرآن میں اعلان کر دیا کہ اللہ اس جماعت سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کی جماعت محفوظ بھی ہے، مغفور بھی ہے۔ کیا مطلب اس کا محفوظ بھی ہے؟ محفوظ یہ ہے کہ اللہ نے انتخاب کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امان میں، حفظ میں اس جماعت کو دے دیا، اور آپ نے اس جماعت کو تیار کیا۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جماعت کہ جو ایک زمانے میں جاہلیت کے دور سے گزر رہی تھی، کہ جہاں ہر طرح کے جرائم اور گناہ کی جاتے تھے، اسی جماعت کو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری دھرتی کا سردار بنا دیا، اور اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب قیامت تک آنے والے انہی کے نقش قدم پر اپنے ایمان کو معیاری ہے یا نہیں جانچیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی جماعت کا انتخاب کیا۔ تو یہ ہمارا اسلامی نظریہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کو معیار سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے، جب ہم تمام صحابہ کو معیار سمجھتے ہیں تو اس میں اہل بیت آ گئے یا نہیں؟ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کون تھے؟ صحابہ تھے۔ حضرت عثمان غنی کون تھے؟ صحابہ تھے۔ ازواج مطہرات کون تھی؟ امت کی مائیں کون تھی؟ صحابیات تھی۔ یہ سب کے سب جب صحابہ کو آپ مانتے ہیں تو اہل بیت آتے ہیں، لیکن کوئی یہ کہیں کہ میں تو صرف اہل بیت کو مانتا ہوں، صحابہ کو نہیں مانتا، یہ تو قرآن کا بھی منکر ہے اور حدیث کا بھی منکر ہے۔ تو ہمیں اپنی پہچان محفوظ رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں۔ اگر کوئی صرف اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے تو وہاں ہمیں نرم نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد ہے، اس کی مجلس میں جاتی ہے تو کیا حرج ہے، حضرت حسین کے فضائل سنے گا، حضرت حسین کی شہادت پہ ماتم ہی کرے گا۔ اب میں دوستوں میں اصل بات پہ آتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے کس بات کا؟ عبادت کا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہماری پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہو اور صحابہ کرام کی جماعت نے اس پر عمل کیا ہو، تب جا کر کوئی امر عبادت بنتا ہے. تین چیزیں ہیں: اللہ کا حکم ہو، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہو، اور صحابہ کرام کی جماعت نے پریکٹیکل طور پر عمل کر کے بتلایا ہو. یہ کیا ہے؟ عبادت. اب آپ اپنی زندگی میں آسانی کے ساتھ ہر عمل کو پرکھ لیں اور جانچ لیجئے کہ اس محرم کے مہینے میں جو کام ہوتے ہیں، جو عبادت سمجھ کر کیے جاتے ہیں، وہ عبادت ہے یا نہیں. مثال کے طور پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم کرنا. اب ہم جانچتے ہیں بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو ماتم اور نوحہ کرنے سے منع فرمایا. روایت میں آتا ہے کہ آپ کے چچازاد بھائی حضرت جعفر طیار جب ایک جنگ میں شہید ہو گئے، آپ جوان ہیں، آپ کی چار بیویاں بیوہ ہو گئی اور دھاڑے مار کر رونے لگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ، اگر یہ چپ نہیں رہتی، خاموش نہیں ہوتی، زور سے رو رہی ہیں، تو ان کے اوپر خاک ڈال دو، مٹی ڈال دو. میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی کے خاندان کا فرد چلے جائیں، اس کی موت ہو جائے، تو اس خاندان والوں پر کیسی آفت آتی ہے، کیسا غم آتا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی زور سے رونے سے، ماتم کرنے سے منع فرمایا. کس کو منع فرمایا؟ خاندان قریش کو منع فرمایا. وہاں رحیم نے لکھا ہے حضرت جعفر کی جب شہادت ہوئی آپ بالکل جوان تھے، چار بیویاں آپ کی بیوہ ہو گئی ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ آپ نے ماتم کرنے سے منع فرمایا. بھلا میرے دوستوں مجھے بتاؤ کہ جس نبی کی شریعت میں موت پر ماتم منع ہو، تو اس نبی کی شریعت میں شہادت پر ماتم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. اگر کوئی اور قوم کرتی ہے تو ہمیں افسوس نہیں ہے، وہ کریں، وہ ان کا نظریہ ہے، ہم مانتے نہیں ہیں. وہ کریں، وہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے. لیکن ہمارا نوجوان کریں، ہمارا مسلمان کریں، چاہے وہ انجوائے کے لیے کریں، چاہے وہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کریں، وہ اس اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھائیں کہ موت کا کسی کو علم نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے. آج کے ہمارے نوجوان یہ بھی سوچتے ہیں کہ ابھی تو انجوائے کی زندگی ہے، ابھی تو مستی مذاق کرنے کی زندگی ہے. کیا ہمارے بہت سے دوست جاتے ہیں، صرف وہاں جا کے دیکھتے ہیں، وہاں جا کے انجوائے کرتے ہیں، ہم کہاں خود ماتم کرتے ہیں. یاد رکھیں میرے دوستوں، موت بچے کو بھی آتی ہے، موت جوان کو بھی آتی ہے، موت بوڑھے کو بھی آتی ہے، موت مرد کو بھی آتی ہے، موت عورت کو بھی آتی ہے، موت بیداری میں بھی آتی ہے، موت نیند میں بھی آتی ہے. اس کا کوئی وقت، کوئی گھڑی متعین نہیں ہے. آپ کے سامنے فرمان رسول ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. آپ اس مجلس میں شرکت کر کے آئے اور آپ اس مجلس میں شرکت کر کے آئے اور آپ کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی اور آپ دنیا سے چل بسے، تو کل میدان محشر میں کس کے ساتھ حشر ہوگا؟ اندازہ لگائیے. اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. آپ کو پہلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور فکر کرو کہ تم نے آئندہ کی کیا تیاری کر رکھی ہے. یہ غفلت کے ساتھ مومن زندگی نہیں گزارتے. آج کا جو ہمارا نوجوان جو اپنی خواہشات کے لیے جو اس طرح نہ کرنے کے کام کر رہا ہے، یعنی ماتم کر رہا ہے. بہت سے نوجوان ایسے بھی ہیں جو ماتم اس لیے کر رہے ہیں بس ایک مزہ آ رہا ہے، بس ایک انجوائے کر رہے ہیں. اگر مسلمان ہو، اسلام کے ماننے والے ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں، صحابہ کی جماعت کو ماننے والے ہوں، تو تمہیں یہ کام زیب نہیں دیتا. یہی ایمان کی ناقدری تمہارے ایمان کے سلب ہونے کا، چھیننے کا سبب بنے گی. تو ماتم اسلام میں جائز نہیں ہے. اب جو لوگ جائز سمجھتے ہیں وہ کریں، ہمیں اس سے کوئی درکار نہیں.
لیکن مسلمان نہ کریں. اب گھر میں رہنے والے باپ کی بھی ذمہ داری ہے, ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہماری نسلیں, ہماری اولادیں ایسی مجلسوں سے محفوظ رہیں. میں آپ کو میدان کربلا کے واقعے کا ایک حصہ سناتا ہوں کہ جب باغیوں کی جانب سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 محرم الحرام کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ جب آپ ابن زیاد کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم جنگ کا اعلان کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی باغیوں کی جماعت سے یہ مہلت دی کہ آج کی رات مجھے مہلت دی جائے, فجر کے بعد سے جنگ شروع ہو جائے گی. تو ان لوگوں نے مہلت دے دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مورخین نے لکھا ہے 9 محرم الحرام کو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے اور یہ وصیت فرمائی ہے کہ میری بہن ان قریب میں جام شہادت نوش کرنے والا ہوں, میں شہید ہونے والا ہوں, میری اس وصیت پر عمل کرنا, میری شہادت پہ ماتم نہ کرنا, میری شہادت پہ اپنے سینے کو چاک نہ کرنا. اے حضرت حسین سے محبت کے نام لیواؤ, سنو حسین کا پیغام تمہارے سامنے ہے. اگر حسین سے محبت ہے تو حسین کی وصیت پہ عمل کرنا ہوگا, اگر حسین سے محبت ہے تو پھر ماتم حرام. حضرت حسین نے اپنے خاندان والوں کو یہ وصیت کی ہے, اے میری بہن میری شہادت میں ماتم نہ کرنا. جس خاندان کے فرد نے اپنے خاندان کو ماتم کی اجازت نہیں دی, آج انہی کے نام پر محبت کے دعوے دار ماتم کر رہے اور یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ ہے تو محبت ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ ماتم حرام, نوحہ حرام. اب یاد رکھیں جو چیزیں حرام ہوتی ہیں اس کی محفل میں جانا, مجلس میں جانا بھی اسلام میں حرام. آپ مجھے بتائیے کہ جہاں زنا کاریاں ہو رہی ہوں, جہاں تاش کھیلے جا رہے ہو, جہاں حرام کاریاں ہو رہی ہو اور ایک مسلمان کو پتا ہو تو کیا اس کا وہاں پر موجود ہونا جائز ہے؟ نہیں ہے. تو جب حرام مجلسوں میں جانا جائز نہیں ہے تو پھر چاہے آپ انجوائے کے لیے, تفریح کے لیے, اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے جاؤ گے, یا جن مسلمان کی نسلیں جا رہی ہیں تو وہ اپنے ایمان کی سلامتی کی خیر منائیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ مہلت ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ تعالیٰ یہ اپنا نظام اور اصول بیان فرماتے ہیں. اے لوگوں, جس نے قرآن کے نزول کے بعد نافرمانی کی, اللہ کی نافرمانی کی, جس نے پیغمبر کے آ جانے کے بعد نافرمانی کی, جس نے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی طریقہ اپنایا. آیت کریمہ میں ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ ہی تو تھے. جس وقت قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ تھے, صحابہ کرام کی جماعت تھی. اب اللہ تعالیٰ یہ قانون بیان فرما رہے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, کہ جنہوں نے مومنین کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اپنایا. اب دیکھو قانون کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. قرآن کریم کے اس حکم کو مسلمان مرد اور خواتین غور سے سنیں. اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. ایسا نہیں ہوگا دنیا میں کہ ہم تمہیں اچک لیں گے, ہم تمہارے اوپر عذاب ڈال دیں گے, کہ کوئی حرام مجلسوں میں گیا تو اس کو فوراً پکڑ لیں گے, سزا دے دیں گے. نہیں, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, اس میں ڈیل دے دیں گے, کرنے دیں گے. کر, ابھی تیرے پاس موقع ہے, مہلت ہے, کر. کتنا انجوائے کرنا چاہتا ہے, کتنا خدا کو بلانا چاہتا ہے, کتنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جنازے نکالنا چاہتا ہے. تو یہ سارے کام حسین کی محبت کے نام پہ کرتا ہے, اہل بیت سے محبت کے نام پہ کرتا ہے. تیرا تو ماننا یہ ہے کہ میں صحابہ کو معیار حق سمجھتا ہوں, مجھے تیرا تو یہ ماننا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی عورتیں ازواج مطہرات میری زندگی کے لیے آئیڈیل ہیں, لیکن تم حرام مجلسوں میں جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, ہم
ہمارا یہ رولز ہیں کہ ہم کیا کریں گے؟ ڈیل دے دیں، موقع دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو۔ کب تک کرتا ہے؟ جب انسان باز نہیں آتا اور حرام کرتے کرتے، ناشکری کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ اسلام کو سلام کر دیتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ اب پھر ہم اس کو اچک کر جہنم میں ڈال دیں۔ اور آپ نے قرآن کریم سنا ہوگا، بار بار آپ سنتے ہیں کہ جہنم میں کون ڈالا جائے گا؟ مومن تو جو ایمان رکھتا ہے وہ تو کچھ وقت اگر اس نے نافرمانیاں کی بھی ہیں تو کچھ وقت سزا کاٹنے کے بعد پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اچک کر جہنم میں ڈال دیں۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی میں وہ کام کرو جو صحابہ نے کیے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو کام صحابہ نے نہیں کیے وہ کام ہرگز نہ کرو۔ اچھا مجھے بتاؤ، جب حضرت حسین سن ہجری 60 یا ایک روایت کے مطابق 61 میں میدان کربلا میں دردناک اور المناک طریقے سے شہید کر دیے گئے، تو کیا اس وقت صحابہ دنیا میں زندہ نہیں تھے؟ بہت سب صحابہ زندہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ المنورہ سے نکلے ہیں تو عبداللہ ابن عمر کا مشورہ یہ تھا کہ حسین میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نہ جائیے۔ جب مکہ المکرمہ سے نکلے ہیں تو عبداللہ ابن زبیر کا مشورہ یہ تھا کہ اے نواز رسول، میری رائے یہ ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیے، وہاں کے لوگ آپ کو دگا دے دیں گے، آپ کے ساتھ غداری کا معاملہ کریں گے، آپ نہ جائیے، آپ یہاں رہ کر کریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ مخالفت کریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میرے دوستو، جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی سن ہجری 60 یا 61 میں، دنیا میں اس دھرتی پر بہت سے وہ صحابہ موجود تھے جن کی رضا کا پروانہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا، جن کے مغفور ہونے کا پروانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں دیا۔ ان صحابہ کو حضرت حسین کی شہادت پر رنج تھا، غم تھا، تبھی تو یزید نے بعد میں، ایک بڑی تفصیل ہے، یزید کو بعد میں یہ اعلان کرنا پڑا کہ یہ میرا حکم نہیں تھا قتل کا، یہ تو ابن زیاد نے آپ کو قتل کر دیا ہے۔ جب معاملہ صحابہ کرام نے اس کا اختلاف کیا اور غم کا اظہار کیا اور پوری دنیا کے اندر جب یزید بدنام ہوا اور لوگوں نے اس پر لعن اور طعن کیے تو یزید نے پھر اپنا موقف بدل لیا اور کہنے لگا کہ میں نے حضرت حسین کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، قتل کرنے کا حکم تو ابن زیاد نے دیا تھا۔ تو یہ مورخین کی روایتیں بتا رہی کہ حضرت حسین کی شہادت کے وقت صحابہ اس دھرتی پر موجود تھے جو سب سے زیادہ اس دھرتی پر اہل ہے اس بات کے کہ شریعت پر عمل کریں۔ اگر ماتم شریعت کا حصہ ہوتا تو صحابہ کرتے ہیں، اگر سینوں کو کھولنا عورتوں کے لیے شریعت کا حصہ ہوتے تو ازواج مطہرات کرتی، صحابیات کرتی۔ اگر اسی طرح میرے دوستو حضرت حسین کے شہادت کے واقعہ محرم الحرام میں ہونے کی وجہ سے اگر محرم الحرام کا مہینہ منحوس ہوتا تو اس زمانے کے صحابہ اور صحابیات منحوس سمجھتے۔ آج لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں 1 تاریخ سے لے کر بعض لوگ 10 تاریخ تک دکانیں بند رکھتے ہیں، کیوں؟ منحوس مہینہ ہے، نحوس آ جائیں۔ بعض لوگ تو 40 کرتے ہیں محرم کا، شہادت حسین کا 40 کرتے ہیں کہ 40 تک غم منائیں گے۔ بہت سے خرافات معاشرے میں ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، کہ یہ چیزیں ہم میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو کرے، ہمیں غم بھی نہیں ہے، جاؤ جس جگہ جانا چاہتے ہو، لیکن مسلمان نہ کریں، مسلمان کی نسلیں نہ کریں، مسلمان کے اولادیں نہ کریں، ان کی مجلسوں میں نہ جائیں۔ تو اگر یہ محرم الحرام کو منحوس سمجھنا شہادت حسین کی وجہ سے اگر ہوتا تو صحابہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں محرم الحرام، ایک محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ کے آخری دن تک پورا سال کوئی دن منحوس نہیں۔ ہاں حدیث پاک میں دنوں کی فضیلت، مہینے کی فضیلت، حدیث پاک میں گھڑیوں کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن کسی گھڑی، کسی وقت اور کسی دن کی نحوست وارد نہیں ہوئی ہے۔ آپ حضرات نے جب ہم
اپنی محنت چھوڑتے ہیں اور اپنی نسلوں کو صحابہ کرام کی زندگیاں نہیں بتلاتے، اسلام کی تعلیمات نہیں پہنچاتے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ باطل نظریات ہماری نوجوان نسلوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں آ جاتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر باطل نظریات آتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، محرم میں ڈھول بجانا، تاشے بجانا، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، لیکن آج کل یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے محلے میں ہو رہا ہے۔ کہاں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے محلے میں ہو رہا ہے، جبکہ یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو صحابہ کرتے، اگر ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں۔ ارے لوگوں اندازہ لگاؤ کہ جن حسین کی نکاح کے موقع پر ڈھول نہیں بجایا گیا، آج ان کی شہادت پر ڈھول بجایا جا رہا ہے۔ اس حسین کی زندگی کے 55 سال میں کئی مرتبہ خوشیوں کے موقع آئے، کبھی اس ڈھول کو تاشے بجانے کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز نہیں قرار دیا، اسی حسین کی شہادت پہ ڈھول بجایا جا رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ سب کے سب غیر اسلامی ہیں، اور مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محرم کا مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ تو بابرکت مہینہ ہے، اور شہادت تو ہمیں پیغام دیتی ہے۔ شہادت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ کہ اسلام کے نام پر مر مٹو، قربان ہو جاؤ، اپنی نسلوں کی، تمہاری آل اولاد کی بھی ضرورت پڑے پیش کر دو، جیسا حضرت حسین نے پیش کیے۔ رسم و رواج میں نہ پڑو، قربانیاں دو جان اور مال کی، یہ ہے اسلام۔ یہ تمہیں سبق دے رہا ہے، یہ نہیں کہ مخصوص دنوں میں محرم کے پہلے 10 دن میں بس زور سے شور کرو کہ یا حسین ہم نہیں تھے، یا حسین کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، نعرہ حیدری لگا دو، اور اہل بیت سے محبت کے لیے اپنے گھروں میں قوالیاں بجا لو، اپنی دکانوں پر کرسی لگا لو۔ یہ محبت کے طریقے نہیں ہیں۔ اسلام نے محبت کا طریقہ اپنی مال اور اپنے جان کی قربانی کو پیش کرنا بتلایا ہے۔ بتاؤ مجھے اپنی زندگی میں تم نے کتنا جان، کتنا مال اسلام کے نام پر قربان کیا؟ تم نے اپنی جان اسلام کے نام پر قربان کرنے کا تم میں کتنا جذبہ ہے؟ یہ زبانی خرچ کا نام محبت نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہے۔ بہت سے لوگ جو اسلام کے نظریے کا حامل نہیں ہے، وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا دکانیں بند رکھتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا نبی سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم علی کو اپنا پہلا امام سمجھتے ہیں۔ تو میں دوستوں میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح سیدہ طاہرہ مطہرہ خدیجہ الکبریٰ سے محرم الحرام میں ہوا۔ آپ کا نکاح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محرم الحرام میں ہوا ہے۔ حضرت اسی طرح اور صحابہ کے بھی نکاح محرم الحرام میں ہوئے ہیں، کہ جو لوگ محرم الحرام میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی زندگی کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو محرم میں نکاح سنت ہے، کرنا چاہیے۔ آج افسوس ہے کہ ہم پر باطل کا ایسا اثر چڑھا کہ وہ ہم نے بھی کرنے چھوڑ دیے۔ کیوں چھوڑ دیے؟ ہمیں خود اس بات کا خوف رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو ماتم کا مہینہ اور شادی کا۔ اور ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم اس مہینے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ جب تک آپ اپنا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں بناؤ گے، اسلام زندہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان سنتوں کو معاشرے میں زندہ کرو۔ ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں، چاہے دوسرے لوگ نہیں مانتے تو وہ ان کا نظریہ ہے، لیکن ہمارے نبی نے تو اسی مہینے میں شادی بھی کی، 2 شادیاں آپ کی ہوئی ہیں اس مہینے میں۔ اور میں آگے آپ کو بتاؤں، مورخین نے لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نور نظر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت حسن کے صاحبزادے سے محرم الحرام کے مہینے میں کیا۔ اب بتاؤ، جن کو اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت کے ان طریقوں کو محرم کے مہینے میں اپنائیں، یہ سنت ہے۔ لیکن ایسا اثر معاشرے پر ہے کہ ہم بھی اس سے دور ہو گئے، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں نہیں، اس
مہینے کو چھوڑو بعد میں کریں گے. نہیں, اگر حالات ایسے بنتے ہو, اسباب ایسے بنتے ہو تو ہمیں کرنے چاہیے. ہمیں غیروں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. وہ ان کا نظریہ ہے, وہ مانے. اور آگے اس کے بعد محرم الحرام کے مہینے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت بھوکے اور پیاسے ہوئی, لہذا ہم کیا کریں گے, ہم پیاسوں کو 10 محرم کو عاشورہ کے دن پانی پلائیں گے, شربت پلائیں گے. ہم کیا کریں گے, ہم کھچڑا کھلائیں گے, کیونکہ حضرت حسین کی شہادت بھوکے ہوئی تھی. ارے اللہ نے عقل دی ہے, یہ تو کوئی سائنس نہیں ہے جو بات انسان کو سمجھ نہ آئے. مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ کا کوئی دوست آپ سے بات ہو اور آپ کو یہ کہیں کہ بھائی کیسے ہو, وہ آپ کو یہ کہیں کہ دوست میں نے ایک دن سے میرے پاس کھانا پینا نہیں ہے, میں بھوکا ہوں, ایک دن سے بھوکا ہوں. اب کیا آپ اس کی محبت میں یہ کام کرو گے, اچھا ٹھیک ہے میرے دوست فون رکھ, میں اپنے گھر پہ یہاں سب کو کھانا کھلانا شروع کرتا ہوں تیری محبت میں, کیونکہ میرا دوست بھوکا ہے. یہ محبت کا طریقہ ہے کہ حضرت حسین اگر بھوکے شہید ہوئے, حضرت حسین اگر پیاسے شہید ہوئے تو تم پانی پلاؤ اور تم کھانا کھلاؤ تو ان کی روح کو یہ باتیں اور یہ چیزیں پہنچ جائیں گی. یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ یہ مسئلہ تو الگ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کیسے ہوئی ہے. لیکن جو یہ لوگوں نے اپنے طور پر یہ معاملہ گھڑ لیے ہیں, میں شروع سے یہ بات کہتے آ رہا ہوں, اگر یہ طریقہ ان کا ہے جو صحابہ کو نہیں مانتے تو ہمیں کوئی افسوس نہیں, کرے وہ, انہوں نے اپنی الگ جماعت بنا لی ہے. لیکن اسلام کا ماننے والا سنی مسلمان یہ کیوں کر رہا؟ کسی عالم دین نے اس کو جائز قرار نہیں دیا, کسی صحابی نے, کسی تابعی نے, کسی اللہ والوں نے ان طریقوں کو محبت کے طریقے نہیں بنائے, تو پھر یہ کیوں کر رہا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم, نبی علیہ السلام کے فرمان کو یاد رکھو, جیسا دنیا میں کرو گے جس لوگوں کے اعمال انہی لوگوں کے ساتھ میدان حشر میں اٹھائے جاؤں گے. میں نے شروع میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی, وہ اسی مقصد کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے ایمان والو دو کام کرو. کون سا؟ پاکیزہ کھانا کھاؤ, اور دوسرا کام کیا کرو؟ اچھا عمل کرو. بتاؤ, پہلا حکم دیا گیا پاکیزہ کھانا, یہ نہیں کہ کسی کی حرام آمدنی ہو, کسی کی آمدنی کیسی ہو, بس وہ بانٹ رہا ہے تو کھا لو بغیر دیکھے, یہاں کھانا مل رہا ہے بس کھا لو, کہیں سے بھی مل رہا ہے کھا لو. یہ نہیں, یہ سبق, قرآن کا سبق ہم اپنی نوجوان نسلوں کو دیں. جو آج کی ہماری نوجوان نسلیں نہ حرام اور حلال میں فرق کرتی ہیں, بس اپنے انجوائے کے لیے کسی کی بھی مجلسوں میں جاتی ہیں اور کسی کا بھی کھانا کھاتی ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کھانا کہاں سے بنا ہے, یہ کس کی طرف سے دعوت ہے, یہ دیگیں کس کی طرف سے چڑھی ہیں, اس کی آمدنی حرام کی ہے حلال کی ہے. اگر حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ میں گیا تو عبادتیں قبول نہیں ہوگی. اب وہی ہماری نسل کا وہ نوجوان پھر حرام کھا کر ہمارے گھر میں آئے گا. بتاؤ اب ماں باپ کو وہ فرما بردار ہوگا کہ نافرمان؟ پھر کیا ہوگا جب نافرمانی پر ضد بضد ہو جائے گا تو پھر کیا کرے گی مائیں؟ تلاش کرے گی کوئی وظیفہ مل جائے کہ میرا بیٹا فرما بردار ہو جائے. تو پہلے سے فکر کرو, قرآن کریم کی تعلیمات اپنی نسلوں میں ڈالو. اللہ فرماتے ہیں حلال کھاؤ, پاکیزہ کھاؤ. ایسا نہیں جان مل رہا ہے ہر جگہ منہ مار دو, نہیں, پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ حلال مال ہے. یہ جب انسان کا اپنا مال ہوتا ہے تو اسے بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کمایا ہے, میرے ابا نے کمایا ہے, میرے چچا نے کمایا ہے, میرے بھائی کی کمائی ہے, حلال کمائی ہے, میرے رشتہ دار کی کمائی ہے, فلاں میرے رشتہ دار کی کمائی ہے. تو یہ انسان کو اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے. لیکن یہ کیا کہ ہم بھی نکلے ان کے ساتھ جلوس میں, اب جہاں کہیں دیگیں لگی ہیں بس لگاؤ, اور اس میں کچھ پتہ نہیں کہاں سے آئے. تو قرآن کا پہلا حکم حلال کھاؤ, دوسرا حکم کون سا کام کرو؟ اچھا کام کرو. اب انصاف کے ساتھ مجھے بتاؤ کہ اگر میں کسی کا رد نہیں کرتا ہوں, میں رد ان لوگوں کا کرتا ہوں کہ جو مسلمان ہیں, اسلام کے نام لیوا ہیں اور کام وہ کرتے ہیں جو غیروں کے, ہم ان کا رد نہیں کرتے. وہ جب ان کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں, ان کا دعویٰ ہی نہیں ہے ہم صحابہ کو مانتے ہیں, تو ان کو ہم نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے.
لیکن ہمارا نوجوان جو صحابہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا ہے، جب وہ یہ کام کرے گا تو اس کے اسلام کی سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھے کام کرو۔ اب مجھے بتاؤ، یہ جو محرم الحرام کے مہینے میں ماتم ہوتا ہے، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب اور دھرم کا انسان ہو اور وہ آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ کام جو آپ کر رہے ہو یہ کون سا اچھا کام ہے، تمہاری عقلیں تم کو یہ سمجھ لیتی ہیں کہ یہ اچھا کام ہے کہ اپنے جسم سے خون کو نکالنا، اپنے جسم سے اپنے جسموں کو نوچنا، کریدنا، کس بابت کہ جو تاریخ میں پہلے جو ایک شہادت کا واقعہ ہوا ہے ہر سال اس کو یاد کر کے۔ قرآن تو تمہیں یہ حکم دیتا ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا کہ تم اچھے عمل کرو، اور دنیا کے سامنے تم اسلام کا نقشہ کیسا پیش کرتے؟ تم بازاروں میں، تم راستوں میں اسلام کی کون سی تعلیم دے رہے ہو؟ قرآن تمہیں حلال کھانے اور اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جس کام کو دنیا کا اور مذہب والا بھی اچھا نہیں کہتا، آج تم اس کو اسلام کا نام دے رہے ہو، تم اس کو محبت اہل بیت کا نام دے رہے ہو۔ یہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ اگر پانی پلانا تو ہمارے نبی کی شریعت میں سنت ہے، پیاسے کو پانی پلانا، لیکن صرف عاشورہ کے دن نہیں، پورے سال پلاؤ، پورے سال پیاسوں کو پانی پلاؤ، اور اس جگہ پانی پلاؤ جہاں پانی لوگوں کو نہیں ملتا، پورے سال بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور اس جگہ کھانا پہنچاؤ جہاں بھوکوں کی بستی، غریبوں کی بستی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بھی کھائیں، اپنے رشتہ دار بھی کھائیں، ہمارے محلے والوں کو بھی ہم بلائیں اور پھر یہ نیت کر لیں کہ اس کا ثواب امام حسین کو پہنچ جائے گا۔ ارے ایصال ثواب اس وقت ہوتا ہے جب کھانے کو صدقہ کیا جائے، اور اگر کوئی تمہیں کھانا یہ کہہ کر دیں کہ بھائی یہ صدقہ ہے آپ کھا لو، تو کوئی نہیں کھائے گا، تو کوئی نہیں کھائے گا، نہ گھر والا کھائے گا، نہ پڑوسی کھائے گا، نہ رشتہ دار کھائے گا۔ لیکن اگر اس نام سے کھلا دیا جائے، محرم کے نام سے کھچڑا یا حلیم، کہ یہ محرم کا ہے، تو سب کھا لیں گے۔ پکانے والے سے پوچھو کہ آپ کی نیت کیا ہے، تو وہ کہتا ہے بس ثواب کی نیت ہے، امام حسین کو اس کا ثواب پہنچ جائے۔ اب کھانے والوں کو کہو کہ آپ نے صدقے کا مال کھایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں اسلام کی تعلیمات کیا دی تھی، اہل بیت نے ہمیں اسلام کا پیغام کیا دیا تھا کہ اللہ کی بندگی اس دھرتی پر تم زندگی گزارو، ایسی زندگی کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، سادگی کے ساتھ زندگی گزارو، آپس میں رحم کا اور درگزر کرنے کا معاملہ کرو، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، ہر مخلوق کے حقوق کو ادا کرو، اور اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ یہ ہے اسلام کا حکم۔ یہ سارے کے سارے رسم و رواج ہیں جس کا شریعت مطالعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، محرم الحرام کی عظمت ہمارے سینوں میں ہے، جتنی ہم سے ہو سکے ہمیں پورا سال عبادت کرنی چاہیے۔ اب میں اخیر میں اصل واقعے پر آتا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی تو اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ یہ تاریخ جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ آج ہماری نوجوان نسلیں جو ہر طرح کسی کی بھی مجلس میں جاتی ہے، کیوں جاتی ہے؟ وہ تاریخ بیان کی جاتی ہے، ہم جانتے ہی یہ تاریخ، ہمیں پتا چلے گا کہ اصل ہماری اسلامی تاریخ یہ ہے، تو ہماری نسلیں بھی کبھی اس طرف گروپ کر کے نہیں دیکھے گی کہ امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد کیوں آپ نے اپنی اور اپنے خاندان کے 72 افراد کی جانوں کو شہید کرایا، کیوں آپ حق کی خاطر مر مٹے؟ تو اس کو سمجھیے پہلے، اس واقعے سے پہلے ایک ہوتی ہے امامت صغریٰ اور ایک ہوتی ہے امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کا امام، مسجد کی امامت، اس کو کہتے ہیں امامت صغریٰ، کہ اب جب ہم مسجد میں کسی کو امام بنا دیں تو اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ کیا ضوابط؟ کہ امام صاحب قرآن کریم کو اچھا پڑھنے والے ہوں، قرآن کریم کی یاد کرنے والے ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، صاف صفائی کے اور اسی طرح نماز کے مسائل سے واقف ہوں۔ یہ سارے اصول ہیں۔ اب دیکھیں امامت صغریٰ کے لیے جس طرح اصول ہیں، اسی طرح امامت کبریٰ کے لیے بھی اصول ہیں، اور امامت کبریٰ کہتے ہیں مسلمانوں کا بادشاہ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، یہ ہے امامت کبریٰ۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یزید کو مسلمانوں کا امیر دیکھا گیا، امیر المؤمنین بنایا گیا، آپ شروع سے ہی اس بات کے مخالف تھے کہ یہ امارت کے لائق نہیں، یہ شخص امیر المؤمنین بننے کے لائق نہیں ہے، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اسلامی حکومت کا ایک رولز ہوتا ہے کہ جب کسی امیر المؤمنین کے جانب سے کسی دوسرے کو اگر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین طے کر دیا جائے تو اب ساری رعایا کو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے کہ یہ کون ہے، یہ ہمارے امیر المؤمنین ہیں۔ اب کئی لوگوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کری، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح آپ کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر جو مکہ میں تھے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر جو مدینہ المنورہ میں تھے، اور بھی کئی صحابہ کرام تھے، ان تمام نے بیعت سے انکار کیا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اب یزید جو امیر المومنین بنایا گیا تھا، جو کہاں تھا، وہ ملک شام میں تھا، اب اس کا فسق و فجور ظاہر ہو گیا۔ جب تک یزید کے والد محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، قرآن کریم کی آیات کو لکھنے والے ہیں، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ دعا ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت پر رکھ اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں ہدایت کو چلا۔ اللہ کے نبی حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید کی زندگی میں انقلاب آیا۔ جب تک والد زندہ تھے یہ بادشاہ تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، فیصلے صحیح کرنے والا تھا۔ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی، اب اس پر جو خلافت کا، حکومت کا نشہ چڑھا اور اس نے ناانصافی شروع کی، اس نے ظلم و ستم شروع کیا۔ اب مورخین نے لکھا ہے کہ فسق و فجور شروع کر دیے، لوگوں کو مارنا، لوگوں کو ظلم کرنا۔ حضرت حسین نے انہی وجہ سے علم بغاوت بلند کیا، اور حضرت حسین نے یہ اعلان کر دیا کہ میں یزید کو امیر المومنین نہیں مانتا، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ امیر المومنین دوسرے کو بنایا جائے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ میں ہیں، یزید شام میں ہیں، اور کوفہ کے جو لوگ تھے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ سے پہلے دارالخلافت کوفہ بنایا تھا، کیپٹل اسلام کی کیپٹل کوفہ کو بنایا تھا، اس کی وجہ سے کوفہ کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے اور حضرت حسین سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت اور تعلقات رکھنے والے تھے، تو کوفہ سے بہت سے مسلمانوں نے خطوط لکھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کہ آپ ایسا کریں، آپ کوفہ تشریف لائیں، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے، ہم آپ کو امیر المومنین تسلیم کریں گے، اور یزید کی امارت، یزید کو ہم امیر المومنین نہیں مانا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حق پر قائم تھے، دیکھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی جو مخالفت کی، کیوں کی ہے کہ یزید اس بات کا اہل نہیں تھا کہ وہ بادشاہ بنے، وہ مسلمانوں کا امیر بنے۔ کیوں؟ امیر کے لیے جیسے میں نے بتایا امامت جو مسجد میں ہوتی ہے، امامت صغریٰ، اس کے لیے اصول ہے، اسی طرح یہ جو امامت ہے خلیفۃ المسلمین کی، اس کے بھی اسلام میں اصول ہیں کہ وہ بادشاہ ہو، انصاف سے فیصلے کرنے والا ہو، تمام رعایت حقوق کو ادا کرنے والا ہو۔ یہ چیزیں یزید میں نہیں تھی، لہذا حضرت حسین اس حق پر ڈٹ گئے کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوتا، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی جان کے نذرانہ پیش کرنا ہو۔ یہی اسلام کی دعوت ہے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ اے لوگوں، کتاب و سنت کی حفاظت کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حفاظت کے لیے، آپ کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے اگر اسلام کو تمہاری جان کی ضرورت ہو، تمہارے اہل و عیال، بیوی بچوں کی جان کی ضرورت ہو، تو نذرانہ پیش کر دینا چاہیے۔ یہ ہے حضرت حسین کی شہادت کا پیغام۔ حضرت حسین نے جب کوفہ والوں کے خطوط دیکھے تو آپ مدینہ المنورہ سے نکلے ہیں، مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر آپ کو منع فرماتے ہیں کہ اے حسین، میری رائے یہ ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیے، آپ انتظار کیجئے، آپ یہی ٹھہریے،
آپ کو ہم سارا انتظام آپ کے رکنے کا، آپ کے ٹھہرنے کا کرا دیتے ہیں۔ حضرت حسین ایک عہد کر چکے تھے کہ میں حق پر ہوں اور حق کی حفاظت کے لیے میرے قدم بڑھ رہے ہیں، لہذا میں رکنے والا نہیں ہوں۔ اب بہت سے ناصبیوں نے جو اہل بیت سے نفرت کرنے والے تھے، یہاں پر ایک اعتراض لکھا ہے۔ اب ایک بات میں درمیان میں کرتا چلوں کہ دیکھو بہت سے لوگ اسی زمانے میں عبداللہ ابن سبا جو رئیس المنافقین تھا، یہودی تھا اور بعد میں یہ رئیس المنافقین تھا، فتنے ڈالتا تھا، بظاہر مسلمان بن جاتا، پیچھے سے یہودی رہتا۔ عبداللہ بن سبا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی کچھ فتنے وجود میں کیے تھے۔ اس میں سے ایک فتنہ یہ تھا، عبداللہ بن سبا جو تھا یہ حضرت علی کی شان میں کچھ باتیں پڑھتا اور لوگوں میں چلا دیتا مسلمانوں میں۔ اب مسلمان کیا کرتے ہیں؟ حضرت علی سے محبت، آپ خانوادہ رسول سے ہیں، آپ اہل بیت سے ہیں، محبت کی خاطر اس کو چلا دیتے ہیں۔ اب دیکھو اسلام نے ہمیں ایک پیمانہ دیا ہر چیز میں کہ لوگوں معتدل رہو، اعتدال سے رہو، کسی بھی بابت تم آگے نہ جاؤ، کسی کے مقام و مرتبے کو اس کے مقام سے نہ بڑھاؤ، کسی کے مقام و مرتبے کو نہ گھٹاؤ، جو جس کا مقام ہے وہی رکھو۔ تو جو حضرت علی سے محبت میں مبالغہ کرنے والے تھے، بہت سے لوگوں نے حضرت علی کو بھی معصوم بنا دیا، بہت سے لوگوں نے حضرت علی کو نبی کا مقام دے دیا، جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک فرقہ وجود میں آیا جس کو ناصبی کا فرقہ کہتے ہیں، کہ اب دوسری طرف ایک فرقے کا وجود میں آیا، وہ خاندان اہل بیت سے نفرت کرنے لگا، بغاوت کرنے لگا، دشمنی کرنے لگا۔ تو دونوں طرف دو فتنے وجود میں آئے، ایک نے محبت میں غلو کیا، ایک نے دشمنی کے اندر غلو کر دیا۔ تو دونوں فتنے وجود میں آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوفہ سے خطوط آئے، اب آپ مکہ المکرمہ سے نکل رہے ہیں، آگے پہنچ کر آپ نے اپنے اجازت پائی، مسلم بن عقیل کو کوفہ کی جانب روانہ کیا کہ جا کر خبر لیں کہ کوفہ کے لوگ اپنے خط لکھنے میں سچے ہیں یا نہیں۔ مسلم بن عقیل، میں اختصار سے پیش کر رہا ہوں، مسلم بن عقیل کئی دنوں تک وہاں ٹھہرے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کوفہ کے 18,000 لوگوں نے حضرت حسین سے غائبانہ بیعت کر لی۔ اور اس وقت وہاں پر جو ولی عہد مسلمان کوفہ کے جو گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ حضرت مسلم بن عقیل اور اہل بیت کے خاندان سے محبت کرنے والے تھے، آپ نے نرم رویہ اختیار کیا۔ دوسری جانب ناصبیوں نے یزید کو ملک شام خطوط لکھے کوفہ سے کہ یہاں پر حضرت حسین کی جانب سے مسلم بن عقیل آئے ہیں اور لوگوں سے بیعت کر رہے ہیں، اگر آپ نے یہاں کا گورنر نہیں بدلا تو کوفہ آپ کے ہاتھ سے جا سکتا ہے اور حضرت حسین یہاں آ سکتے ہیں اور لوگ آپ کو امیر المومنین مان لیں گے۔ دوسری طرف ملک شام سے یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ ابن زیاد ناصبی تھا، اہل بیت سے نفرت کرنے والا تھا، ابن زیاد کو گورنر بنایا، حضرت نعمان بن بشیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معطل کیا۔ ابن زیاد میں آ کر حضرت حسین کے قاصد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی جب شہادت ہوئی ہے تو آپ نے اپنی شہادت سے پہلے حضرت حسین کو خط لکھ دیا کہ اے حضرت حسین آپ تشریف لائیے، کوفہ والے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی استقبال کے لیے بیتاب ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بیتاب ہیں، اور ابھی تک اتنے ہزار لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ حضرت حسین کے نام وہ قاصد جا چکا ہے اور یہاں کوفہ کا ماحول بدل گیا، حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ اب حضرت حسین کو یہ خبر نہیں پہنچے گی اور یہاں یزید نے کوفہ میں خطاب کیا اور لوگوں کو ڈرایا، ظلم و ستم کیا کہ کوئی بھی کسی پردیسی کو اپنے گھر میں نہ رکھیں، کوئی بھی حکومت کے خلاف بغاوت نہ کریں، کوئی بھی ہمارے فرمان کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ اور ابن زیاد نے حر بن یزید کی ماتحتی میں ایک قافلہ حضرت حسین کی جانب روانہ کیا۔ حضرت حسین مکہ المکرمہ سے چلے، مقام قادسیہ پہ پہنچتے ہیں، حر بن یزید سے ملاقات ہوتی ہے۔ حر بن یزید کے متعلق لکھا ہے کہ یہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں سے تھے۔ حر بن یزید نے حضرت حسین سے بات چیت کی، حضرت حسین نے ان کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ میں ابن زیاد جو ناصبی ہیں میں اس کے پاس آنا نہیں چاہتا۔ حر بن زیاد نے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو لے کر
کوفہ پہنچوں، آپ کے ساتھ قتال نہ کروں، جنگ نہ کروں، لیکن آپ کو صحیح سلامت آپ کے خاندان کے تمام افراد کو لے کر کوفہ پہنچوں ابن زیاد کے پاس۔ تو حضرت حسین نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس سے تو بہتر شہادت کہ ابن زیاد ظالم ناصبی اس کے پاس میں جاؤں، کیا انصاف کی امید رکھو؟ کیا آپ اس وقت حضرت حسین کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل چکی؟ تو حضرت حسین فرماتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم مسلم بن عقیل کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ ایسے شخص میں انصاف کی امید رکھو، اس سے بہتر شہادت ہے۔ حر بن یزید نے آپ کو سمجھایا تو حضرت حسین نے یہ شرط رکھی، اچھا ایسا کریں مجھے واپس اسلامی سرحدوں میں جانے دیا جائے، مجھے مکہ المکرمہ کی جانب واپس جانے دیا جائے۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ یہ حکم مجھے نہیں ہے، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو لے کر کوفہ کی جانب آگے بڑھوں۔ حضرت مورخین نے لکھا ہے کہ حر بن یزید جو ابن زیاد کی جانب سے مامور تھے، انہوں نے حضرت حسین کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ اسی دوران جب دیکھا یہ ابن زیاد نے کہ حر بن یزید کی جانب سے کوئی سختی نہیں ہو رہی ہے اور حضرت حسین میرے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس نے دوسرا ایک قافلہ عمر بن سعد کے حوالے کر کے یہاں پر حر بن یزید کے پاس پہنچایا، جاؤ اور حضرت حسین جہاں پہنچے ہیں ان کو ایسے میدان میں قید کر لو جہاں پانی کا انتظام نہ ہو، ان کے کھانے پینے کا اسباب کو روک دو اور ان سے مجبور کر دو کہ ابن زیاد کے پاس آ جائیں، اگر نہیں آتے تو ان کے ساتھ قتال کرو، سب کو شہید کر دو۔ یہ ابن زیاد کا فیصلہ تھا۔ عمر بن سعد 4000 کی فوج کو لے کر حاضر ہوتا ہے اور حر بن یزید کو معطل کر دیا جاتا ہے سپہ سالار سے۔ اب عمر بن سعد نے حضرت حسین سے جو گفتگو کی ہے، حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی کہ میری 3 شرطیں ہیں، یا پہلی شرط مجھے اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد میں واپس جانا دیا جائے، دوسری شرط میں ابن زیاد سے نہیں، میں یزید سے ڈائریکٹ ملنا چاہتا ہوں، میں یزید سے مل کر ڈائریکٹ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں، تیسری میری شرط یہ ہے کہ مجھے واپس مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ جانے دیا جائے۔ عمر بن سعد نے اس کے دل میں کچھ خیال آیا کہ قتال میری جانب سے ہی نہ ہو، یہ پورا واقعہ اس میں جو جتنے لوگ ہیں دونوں طرف حضرت حسین کے مقابلے میں جو باغیوں کا لشکر ہے اس میں بھی بہت سے مسلمان تھے، لہذا خاندان رسول اور اہل بیت کو دیکھ کر ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ میری جانب سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ تو عمر بن سعد کے دل میں رحم آیا تو اس نے چاہا کہ کسی طرح معاملے کا حل نکل آئے۔ اس نے ابن زیاد کے نام ایک خط لکھا کہ حضرت حسین یہ 3 شرطیں رکھتے ہیں، اس میں سے ایک کو تسلیم کر لیا جائے، لہذا یہ معاملے کا حل ہو جائے گا۔ دوسری طرف مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد اس بات پر بالکل مطمئن ہو گیا کہ ایک ناشبی شمر نام کا آگے آیا اور اس نے ابن زیاد کو یہ بات پہنچائی کہ اگر آج آپ نے موقع گنوا دیا تو کل یہی حسین مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ واپس پہنچ کر ایک بڑی فوج لے کر آپ پر حملہ آور ہوں گے، ان کو واپس نہ جانے دیا جائے۔ ابن زیاد نے شمر کو پھر ایک سپہ سالار بنا کر عمر بن سعد کی فوج جہاں تھی وہاں بھیج دیا۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت حسین 7 یا 8 ذی الحجہ کو مکہ المکرمہ سے نکلے اور آپ میدان کربلا میں 9 محرم کو پہنچے ہیں، اور جب شمر حضرت عمر بن سعد کا جو قافلہ اور حضرت حسین کے خاندان کا جو قافلہ یعنی کربلا تک جو پہنچ چکا تھا، شمر پہنچتا ہے 9 محرم کا دن ہوتا ہے اور حضرت شمر یہ حضرت حسین تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ اب اگر آپ ابن زیاد کے پاس آنا نہیں چاہتے تو آپ کے ساتھ ہم قتال کا اعلان کرتے ہیں، جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ اس زمانے میں جنگیں اصولوں سے لڑی جاتی تھی، بغاوت اور اچانک حملے نہیں کیے جاتے تھے، دھوکے نہیں دیے جاتے تھے، لہذا حضرت حسین نے 9 محرم کی شام کو ان باغیوں سے یہ کہا کہ مجھے مہلت دی جائے، آج کی رات جنگ نہ ہو، صبح میں ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین نے اس کی 3 تاریخی خطبے ارشاد فرمائے جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ شہادت تو اسلام کا پیغام ہے، ہمیں شہادت سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ ہم حق پر ہیں، یہ امت مسلمہ کے نام پیغام ہے،
اگر آپ اسلام کے کسی بھی حکم کی حفاظت کے لیے آپ حق پر ہیں تو پھر چاہے آپ کی جان بھی چلی جائے کوئی پرواہ نہ کریں، آپ کے رشتہ دار بھی چلے جائیں کوئی پرواہ نہ کریں۔ یہ نواز رسول کا پیغام ہے۔ حضرت حسین نے اس رات میں اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا میں اجازت دیتا ہوں، جو واپس جانا چاہے جا سکتا ہے، میں تو شہادت کے لیے تیار ہوں۔ خاندان کے 72 افراد آپ کے ساتھ تیار ہو گئے کہ ہم واپس جانا نہیں چاہتے ہیں، ہم تو احقاق حق کے لیے نکلے ہیں، ہم تو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے نکلے ہیں، تو اگر ہماری جانیں بھی اسلام کی خاطر قبول ہو جائے تو منظور ہے۔ پوری رات مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین عبادت میں شامل رہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہے۔ یہ پیغام ہے حضرت حسین کا، جو حضرت حسین کے سے محبت کے نام پر جو آج اس ماہ محرم میں جو رسم و رواج کرتے ہیں اور بظاہر یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے، اگر محبت ہے تو ان طریقوں کو اپنائیں جو حضرت حسین کی سیرت تھی۔ پوری رات جگے ہیں آپ، عبادت کی ہیں، گریہ زاری کی ہیں، اپنی اولاد کو وصیتیں کی ہیں۔ ایک وصیت میں شروع میں ہی آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ میری شہادت پہ ماتم نہ کرنا۔ جب صبح ہوئی اور جنگ کا اعلان ہوا اور جنگ ہوئی ظہر تک، حضرت حسین کی جانب سے آپ کی فوج کی جانب سے بڑی جرأت سے مقابلہ کیا گیا۔ صرف 72 افراد تھے، لیکن باغیوں کو اپنی دوسری جماعت مدد کے لیے بلانی پڑی اور پھر جنگ ہوئی۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے میں حضرت حسین کے مقابلے میں جو باغیوں کی فوج تھی ان کے ساتھی زیادہ قتل کیے گئے۔ 72 افراد نے اپنے سے زیادہ باغیوں کو قتل کر دیا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، اب حضرت حسین اعلان کرتے ہیں کہ جنگ کو موقوف کر دی جائے۔ اس زمانے کے رولز تھے، سپہ سالار اعلان کریں بات تسلیم کی جاتی، اب جنگ موقوف ہوتی ہے۔ حضرت حسین تلواروں کی جنگاروں میں ظہر کی نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے نام کہ آپ نے میدان جنگ میں بھی نمازوں کو ترک نہیں کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں، ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ محرم کے مہینے میں اہل بیت سے محبت کے نام پر راتوں کو جگا جاتا ہے، بہت سے رسم و رواج کیے جاتے ہیں اور ڈیلی طور پر قربانیاں دی جاتی ہیں، لیکن ہم دیکھیں تو پورا سال فجر نہیں ہو رہی، ظہر نہیں ہو رہی، عصر نہیں ہو رہی ہے، نہ مغرب ہو رہی، نہ عشاء ہو رہی، نمازوں کی کوئی نہیں پرواہ۔ تو یہ کیسی حضرت حسین سے محبت ہے کہ وہ حسین جس سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تو تلواروں کی جنگار میں بھی نماز کو ادا کر رہے ہیں، اور آج حضرت حسین کی محبت کے نام پر بس اس مہینے میں چند رسم و رواج ادا کر دیتے ہیں، باقی سمجھتے ہیں کہ پورے سال ہم حسینی ہیں، پورے سال ہم حسینی ہیں۔ حسینی بننا ہے تو آپ کی سیرت کو اپنانا ہے۔ زبانی خرچ سے تو کوئی بھی کچھ کہتا ہے۔ عبداللہ ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ قرآن میں پوری سورت نازل ہوئی ہے، سورت المنافقین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین کی لسٹ بھیجی تھی کہ اے میرے حبیب، تمہارے ارد گرد گھومنے والے، تمہارے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، یہ سب کے سب منافق ہیں۔ آج ہماری بابت کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، ہم تمام کے حق میں فیصلہ میدان محشر میں ہوگا۔ تو ہر انسان اپنے گریبان کو جھانکیں، اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہماری زندگی میں، ہماری نسلوں کی زندگی میں نفاق تو نہیں آ گیا، ہم اسلام کے نام لیوا ہے، کہیں نفاق تو نہیں ہے۔ تو حضرت حسین سے محبت یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم عہد کریں کہ ہم کبھی نمازوں کو ترک نہیں کریں گے، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم لوگوں کی مدد کریں گے، ہم آپس میں رحم کا، درگزر کا، معاف کرنے کا معاملہ کریں گے۔ یہ حضرت حسین کی شہادت کا پیغام ہے۔ ہم رسم و رواج کو نہیں کریں گے، ہم اپنی آخرت کے لیے اعمال کو سجائیں گے، بنائیں گے، اور ہم اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ان میں صحابہ کرام کی تاریخ کو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ان تمام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس پوری بستی کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوا کو عام فرمائیں۔ آمین۔